إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبشر کے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله. تو آیا نظر دے کیوں بد نصیبا ہزارہ رنگاں وچ رنگیں دے محمد. تو آیا نظر دے کیوں بد نصیبا ہزارہ رنگاں وچ رنگیں دے محمد. صرف یہی شعر پڑھنا ہے، مل کر پڑھے تاکہ ذوق دوبالا ہو جائے. تو آیا نظر دے کیوں بد نصیبا ہزارہ رنگاں وچ رنگیں دے محمد. اسی سن دے آئے ہیں حدیث خطیب غریبان سینے بنے دے محمد. تو آیا نظر دے کیوں بد نصیبا ہزارہ رنگاں وچ رنگیں دے محمد. پر اے جملہ جڑا پڑھن لگا یہ جملہ میں خود لکھیا ہے، سن کے لطف آیا تو پھر محبت دے نال سبحان اللہ سارے نے آکھنا ہے. ایک باری پھر مل کے ذرا پڑھو نا. تو آیا نظر دے کیوں بد نصیبا ہزارہ رنگاں وچ رنگیں دے محمد. نہ کیوں اپنے دل وچ بسایا مدینہ کہ یارا اج مدینے بسے دے محمد. نہ کیوں اپنے دل وچ بسایا مدینہ کہ یارا اج مدینے بسے دے محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین محتشم بالخصوص میرے استاد محترم مقام عزت مآب جناب قاری محمد اعظم نذیر قادری چشتی صاحب، آپ کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بندہ نہ چیز کو لب کشائی کرنے کا موقع دیا. اور اللہ تعالیٰ جس طرح آپ اس بستی میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. وقت بالکل تھوڑا ہے، جتنا مجھے وقت دیا گیا ہے انشاءاللہ اسی کے اندر میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے.
درس قرآن کا تعلق سمجھنے کے ساتھ ہوتا ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کچھ نہ کچھ آپ سیکھیں، اسے یاد رکھیں اور اپنی زندگی کے معاملات کے اندر ان کو شامل کریں. یہ جو درس قرآن کی محافل ہوتی ہے ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے. تو میں بلا تاخیر گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو میں نے آیت بینہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اسی عمومی طور تے شعر سن کے تے بڑی داد دا اظہار کرنے ہیں، سبحان اللہ کہنے ہیں. جتھے رب دا قرآن پڑھیا جائے اتنے بھی سبحان اللہ پڑھ رہی ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ایمان کی قید لگائی سے یہ پتا چلا کہ خالصتاً یہ جو پیغام ہے یہ ایمان والوں کے لیے ہے. اب لفظ آمنو کے اوپر غور کیا جائے، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا ذوق دوبالا ہو جائے. تو لفظ آمنو ایک بہت بڑا پیغام دیتا ہے. آپ دیکھیں لفظ آمنو پڑھنے کے اعتبار سے اس کے 4 حروف ہیں اور لکھنے کے اعتبار سے اس کے 5 حروف ہیں. جب پڑھا جاتا ہے تو آخر میں جو الف ہے وہ پڑھنے کے اندر نہیں آتا، لیکن لکھنے میں آخر میں الف آتا ہے. الف میم نون واو اور آخر میں جمع کا الف ہے. پڑھنے کے اندر 4 حروف ہیں، لکھنے کے اندر 5 حروف ہیں. اب جملہ سن کر جس کو لطف آئے گا وہ بندہ محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہے گا. میں نے کہا لفظ آمنو کے اوپر غور کیا جائے تو لفظ آمنو سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ بھئی ایمان والوں کے زمرے میں وہی آتا ہے جو 4 سے بھی پیار کرنے والا ہے، 5 سے بھی پیار کرنے والا ہے، جو 4 سے بھی محبت کرنے والا ہے اور 5 سے بھی محبت کرنے والا ہے. اگلی بات فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. اب اسلام کے اندر پورا پورا داخل ہونے کا سادہ سا مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس کو آپ نے دل کے اندر جگہ دینی ہے. اسلام کے اندر پورا پورا داخل ہونے کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ بندے کا عقیدہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہو، بندے کا ہر عمل بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہو، بندے کا ظاہر بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہو اور باطن بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہو. اسی کے اوپر میں نے ایک تو پیغام آپ احباب کے سامنے رکھنا ہے. ان 4 چیزوں کو آپ احباب کے سامنے رکھنا ہے بڑے ہی مختصر سے وقت کے اندر. بڑی توجہ رکھیے. سب سے پہلی ہے عقیدہ. عقائد میں سے سب سے پہلے جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. عقیدہ توحید کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا تمہارا خدا ایک خدا ہے، تمہارا خدا ایک خدا ہے. عقیدہ توحید کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. رب تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. اس کے علاوہ کوئی واجب الوجود نہیں ہے. اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے نہ بیوی ہے. معاذ اللہ جس طرح یہ یہودی جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہ تو رب نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے. یہ بنیادی چیزیں ان کو ذہن کے اندر رکھنا. اس کے علاوہ شرک کیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود ماننا، عبادت کے لائق سمجھنا یہ شرک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا تصور رکھنا یہ بھی شرک ہے. ان کے علاوہ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر فتوے لگائے جاتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی بندہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہتا ہے، اس کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے.
کوئی بندہ جناب یا رسول اللہ کہتا ہے، اس کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ کوئی بندہ جناب روضہ رسول کے سامنے جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، جناب اس کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ کوئی وسیلہ یا رسول اللہ کہتا ہے تو اس کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ اب دوستان محتشم ایسے لوگوں کی باتوں کے اندر نہیں آتا، کیونکہ ان چیزوں کا نام شرک نہیں ہے۔ شرک نام ہے رب تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے کا۔ شرک نام ہے رب تعالیٰ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود سمجھنے کا۔ شرک نام ہے رب تعالیٰ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنے کا۔ اب یہ جملہ سن کر جتنا لطف آئے گا اتنی محبت کا اظہار کرنا۔ میں نے کہا اور بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر خاص فضل و کرم ہے، اس مالک نے ہمیں اس شرک جیسی بے وجہ جو چیز ہے، شرک جیسی غلیظ چیز سے رب نے ہمیں بچا کر رکھا ہے۔ اور عظمت رب کعبہ کی قسم ہے، جس طرح ہم توحید کو بیان کرتے ہیں، جس طرح ہم توحید کا ذکر کرتے ہیں، جس طرح ہم توحید کے قائل ہیں، کوئی دنیا کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس کی آواز میں نے کم اس لیے کی ہے تاکہ سب کو بات کی سمجھ آئے۔ جملہ سنیں اور دل کی تختی پہ نوٹ کریں۔ اور بھائی ہم تو توحید کے اندر ایسے پکے ہیں، جو ہمارا انداز ہے، جو ہمارا طریقہ ہے، ہمارا سلیقہ ہے، دنیا کے اندر کسی کا نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو کائنات میں دوسرا محمد نہیں مانتے، دوسرا خدا کیسے مانیں گے؟ ہم تو کائنات میں دوسرا محمد نہیں مانتے، دوسرا خدا کیسے مانیں گے؟ اس لیے دوستان محتشم اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک جیسی لعین چیز سے ہمیں بچا کر رکھا ہے۔ اگلی بات جو آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ سب سے پہلے میں نے عقیدے کی بات کی ہے، اب وہ لوگ یا وہ گروہ جن کے رستے کو رب تعالیٰ نے ہدایت کا رستہ قرار دیا ہے، جن کے اوپر رب تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا یہ چار گروہ ہیں جن کے اوپر رب تعالیٰ نے انعام فرمایا، ان کے رستے کو رب نے ہدایت کا رستہ قرار دیا ہے۔ اب بڑی توجہ رکھنا، اس حوالے سے بھی مختصراً ایک جملہ آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے انبیاء کا گروہ ہے۔ آپ مشاہدہ کر کے دیکھیں، کچھ لوگ آپ کو معاشرے کے اندر ایسے نظر آئیں گے جو انبیاء کو تو مانتے ہیں لیکن امام الانبیاء کو نہیں مانتے۔ کچھ ایسے ہیں جو امام الانبیاء کو بھی مانتے ہیں لیکن حضور کی شانوں کو نہیں مانتے۔ مثال کے طور پہ آخری ہونا یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ آپ کو ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جو حضور کو آخری نہیں مانتے۔ علم غیب کا جاننا بھی حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ ایسے لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے جو علم غیب کو نہیں مانتے۔ یعنی بڑی ساری چیزیں ہیں، میں بالکل اختصار کے ساتھ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو انبیاء کو مانتے، امام الانبیاء کو نہیں مانتے۔ کچھ ایسے ہیں جو امام الانبیاء کو تو مانتے ہیں لیکن آخری نہیں مانتے، ان کی شانوں کا اقرار نہیں کرتے۔ اسی طرح اگلی جو بات ہے دوسرے نمبر پر صدیقین، آپ کو ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جو صدیقین کو تو مانتے ہیں لیکن صدیق اکبر کو نہیں مانتے۔ آپ کو سمجھنا، میں نے پہلے کہا درس قرآن کا تعلق ہوتا ہے سمجھانے کے ساتھ، ان باتوں کو ذہن کے اندر جگہ دینی ہے، دل کے اندر جگہ دینی، یاد رکھنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شہداء کو تو مانتے ہیں لیکن حضرت عمر فاروق بھی شہید ہیں، ان کو نہیں مانتے۔ حضرت عثمان غنی بھی شہید ہیں، ان کو نہیں مانتے۔ چوتھا گروہ جو رب تعالیٰ نے جن کے اوپر انعام فرمایا ان میں سے چوتھا گروہ صالحین کا ہے۔ اور آج کے اس گئے گزرے دور میں سب سے بڑا جو فتنہ جنم دے رہا ہے، فتنہ جہمی، جو بات بات کے اندر کہتا ہے معاذ اللہ بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا، لطف آیا تو محبت اظہار کرنا، اور میں کہا جدا بابا ہے ہی کوئی نہیں، انہیں تے ایہی کہنا بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ وہ کہتا ہے جناب بابے تے شاہی کوئی نہیں، اور پھر دیکھو اس کی جو علمی حیثیت ہے اس کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب بات بات کے اندر کہتا ہے، بخاری شریف کے اندر یہ لکھا ہے، مسلم شریف کے اندر یہ لکھا ہے، ابن ماجہ شریف کے اندر یہ لکھا ہے۔ میں کہا اس کم عقل نو دسو اے جڑی بخاری شریف ہے کسی نبی نے لکھی ہے؟ بخاری شریف کسی فرشتے نے لکھی ہے؟ اور بھائی بخاری شریف لکھنے والا بھی بابا ہے، ذرا اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ مسلم شریف لکھنے والا بھی بابا ہے،
इब्ने माजा शरीफ भी लिखने वाला बाबा है, अबू दाऊद शरीफ भी लिखने वाला बाबा है, तिरमिज़ी शरीफ लिखने वाला भी बाबा है, निसाई शरीफ लिखने वाला भी बाबा है, सिर्रुल असरार लिखने वाला भी बाबा है, गुनियतुत तालिबीन लिखने वाला भी बाबा है, मुकाशफतुल कुलूब लिखने वाला भी बाबा है। आप जो नाम लेना चाहता हो, जितना लुत्फ आएगा उतनी मोहब्बत का इजहार करना। और भाई कश्फुल महजूब लिखने वाला भी बाबा है, और ये कश्फुल महजूब किताब जिसने लिखी है उस बाबे को ज़माना दाता भी अजमेरी कहता है। वो कहते हैं बाबे दे शाही को, और बार बार गल की करता है बुखारी शरीफ के अंदर ये लिखा है। मैं क्या बदबख्ता जरा गौर से कर, बुखारी शरीफ भी बाबे ने लिखी है। इसलिए दोस्तान ने मोहतरम ऐसे लोगों की बातों के अंदर नहीं आना, ये बड़ा पुरफितन दौर है। सबसे कीमती चीज जो हजरत इंसान के पास है ईमान है। अगर ईमान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। ईमान की हिफाजत करनी है, किसी दुनियादार की बातों के अंदर नहीं आना। अब बात को समझना, मैं इस बात को खत्म करना चाहता हूं। पहले क्या है, जो अंबिया को कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं, इमामुल अंबिया को नहीं मानते। लेकिन सुनियो, अपने मसलक के ऊपर नाज करो, अपने अकीदे के ऊपर नाज करो। ओ भाई हाँ वही लोग हैं। मैंने छोड़ दिया जो जुमला कहना चाहता था, वक्त काफी हो जाएगा, तवज्जो रखना। इसका जो हासिल कलाम जुमला है वो आप के सामने रखना चाहता हूं। अपने अकीदे पे नाज करो, अपने मसलक पे नाज करो। हम ही वो लोग हैं जो अंबिया को भी मानते हैं, इमामुल अंबिया को भी मानते हैं। हम ही वो लोग हैं जो सिद्दीकीन को भी मानते हैं, सिद्दीक अकबर को भी मानते हैं। हम ही वो लोग हैं जो शुहदा को भी मानते हैं, हजरत फारूक आजम को भी मानते हैं, हजरत उस्मान गनी को भी मानते हैं। और हम ही वो लोग हैं जो औलिया को भी मानते हैं, मौला अली को भी मानते हैं। अकीदे के ऊपर बात हो गई। अगली बात अमल के हवाले से। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। की अपनी फितरत में ना नूरी है ना नानी है। उत्थे अमला ते होने ने बेड़े किसे भी तेरी जात पूछे। उत्थे नहीं पूछा जाना मुगल साहब आए ने, घुमन साहब आए ने, चौधरी साहब आए ने, जट साहब आए ने, मलक साहब आए ने, गुजर साहब ना ना। उत्थे पूछा जाना दस जिन्हां दे सदके दे नाल जिंदगी लंबी सी उन्हां दे नाल कितनी वफा कीती है। सुभान अल्लाह। इस चीज को भी समझना जरा। वहां पर ये नहीं पूछा जाएगा तुम्हारी जात क्या है, वहां ये पूछा जाएगा बता लेकर क्या आया है, कितने कमल जमा किए हैं। तो इस्लाम के अंदर पूरा पूरा दाखिल होने के लिए हजरत इंसान को इस बात की भी जरूरत है कि कोई भी अमल करने लगे उससे पहले इस बात के ऊपर गौर करे कि ये जो काम करने लगा हूं कहीं ये रब रसूल की नाफरमानी तो नहीं इस काम से होती। और मैंने आज ये जुमे के अंदर भी ये जुमला कहा, अगर कोई बंदा बचना चाहे ना गुनाहों से, आसान सा तरीका है। वो तरीका क्या है, कोई भी काम करने लगा ना गौर करे यार ये जो काम करने लगा हूं कहीं शरीयत मुस्तफा के साथ टकराता तो नहीं, ये जो अमल करने लगा हूं इससे रब रसूल की नाफरमानी तो नहीं होती। इतना सा सोचना बंदे का काम है। और नेकी की तरफ रब ताला का नेकी की तरफ फेरना ये रब ताला का काम है। सिर्फ बंदा इतनी सी कोशिश करे कि जो काम करने लगा हूं ये ठीक है या नहीं। लेकिन हम लोगों की हालत क्या है, इतने इतने बड़े गुनाह कर देते हैं, बाद में कहते हैं यार ये भी गुनाह हो गया, ये भी गुनाह हो गया। अगर थोड़ा सा बंदा सोच ले काम करने से पहले तो फिर रब ताला बंदे की मदद फरमाएगा, बंदा गुनाह से बच जाएगा। इसको आपने दिल के अंदर जगह देनी है। अगली बात जो आप अहबाब के सामने रखना चाहता हूं, आज देखें ये जो मुसलमानों की हालत हो चुकी है, जगह जगह पे मुसलमानों को जिद्दत का सामना करना पड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने रब को याद करना छोड़ दिया है, उसकी बारगाह में सर झुकाना छोड़ दिया है। अल्लामा इकबाल ने कहा था ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। कहा रब की बारगाह में जब सर नहीं झुकाना तो फिर कभी किसी तरह की मुसीबत आएगी, कभी किसी तरह की मुसीबत आएगी। और मैं यहाँ पे जो जुमला कहना चाहता हूँ सुनकर लुत्फ आया तो मोहब्बत का इजहार करना। अज़मत रब्बे काबा की कसम है, रब ताला की बारगाह में सर झुकाना ये बंदे को इतना दलेर बना देता है, इतना ताकतवर बना देता है। जो उसकी बारगाह में सर झुकाता है फिर रब किसी के आगे सर झुकने नहीं देता। जो उसकी बारगाह में सर झुकाने वाला होता है रब करम ये फरमाता है, फिर सारी दुनिया मिलकर भी उसका सर झुका नहीं सकती। लेकिन हम लोगों की हालत क्या है कि जनाब सब कुछ करते हैं लेकिन उसकी बारगाह में सर नहीं झुकाते। अगला जुमला जो आप अहबाब के सामने रखना चाहता हूं,
وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہم لوگ تو فرائض ادا کرنے سے بھی گئے گزرے. ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھے. مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی ہاتھ اٹھائے کہ کس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں, کس نے کتنی پڑھی ہیں. ہر بندہ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھے نماز فجر کس کس نے ادا کی ہے, نماز جمعہ کے لیے جو آیا تھا کس کس نے نماز جمعہ کی پوری رکعتیں ادا کی ہیں. ہم لوگوں کی حالت یہ ہو چکی ہے, فرض پڑے جاتے ہیں, دعا ہوتی ہے, آدھے سے زیادہ لوگ چلے جاتے ہیں. پھر ہم گلا کرتے ہیں مسلمانوں کی عزت کوئی نہیں رہی, مسلمانوں کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہر جگہ پہ جناب تنزلی کا نشانہ بنایا جاتا ہے ان کو. وہ بھائی جو عزت دینے والا ہے جب اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکانا تو پھر عزت کہاں سے ملنی ہے؟ ایسا ہے کہ اس کی بارگاہ میں سر جھکاؤ گے تو عزت ملے گی نا. اور پھر دیکھو جو سر جھکانے والے ہوتے ہیں, جنہوں نے, میں جو حاصل کلام جملہ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جنہوں نے رب سے لو لگائی. ہم اللہ والوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ یار اگر وہ انسان ہو کر رب کی پیروی کر کے رب کا قرب پا سکتے ہیں تو ہمیں کیا بیماری ہے؟ وہ بھی تو انسان تھے, انہوں نے رب تعالیٰ کی بندگی اختیار کی, رب نے اپنا قرب عطا فرمایا. اور پچھلے جمعے کے اندر میں نے جو بات بیان کی تھی اس میں سے ایک جملہ آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا پچھلی امتوں کا ایک نوجوان تھا, اس نے اپنی جوانی کی حفاظت کی. رب تعالیٰ نے کرم یہ کیا کہ جناب اندھے کی آنکھوں پہ, یہ حضور نے فرمایا ہے, حضور نے خود بیان کیا, کہا کانا یبرئ الاکبہ والابرص, اندھے کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ لگاتا رب تعالیٰ بینائی عطا فرما دیتا تھا. بیمار کو ہاتھ لگاتا رب تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا تھا. میں نے کہا لوگ کہتے ہیں بابے کی پھوک سے کیا ہوتا ہے, بابوں کے پاس جانے سے کیا ہوتا ہے. میں کہا پچھلی امت ہو کے جوان اپنی جوانی کی حفاظت کرے, رب کرم ہے فرماتا ہے, اندھے دی اکھاں تے ہاتھ لگائے تے جناب رب تعالیٰ بینائی عطا فرما دیتا ہے. تے دسو نا وہ پچھلی امت دا سی, بنی اسرائیل دا سی, تے جڑا مصطفیٰ دا مجھی ہو کے رب نال پیار کرے گا, رب اودے تے کتنا کرم فرمائے گا. رب سے محبت کرے, رب سے پیار کرے. جو بات کرنا چاہتا ہوں آپ احباب کے سامنے, جنہوں نے لو لگائی ہے, جنہوں نے رب سے پیار کیا ہے. ہم تو فرائض ادا کرنے سے بھی گئے, لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے فرائض تو ایک طرف, واجبات تو ایک طرف, مستحبات تو ایک طرف, ان کے نوافل کا بھی اندازہ نہیں لگایا جاتا. ہاں یہ بات یاد رکھنا. اور کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرتے ہیں, اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے, بڑی توجہ رکھنا. جو بات آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے, اور یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اسے کہتے ہیں فرمان اللہ کا اور زبان قبلی والے کی ہو. سنیں حدیث قدسی, بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے, میرا قرب پا لیتا ہے, رب فرماتا ہے حتی احبہ, یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے, میں اسے محبت فرماتا ہوں. فاذا احببتہ, فرمایا جب میں بندے سے محبت فرماتا ہوں نا, سننا رب تعالیٰ کرم کتنا فرماتا ہے. فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہ, بندہ جن کانوں سے سنتا ہے, رب فرماتا ہے میں وہ کان بن جاتا ہوں. جن کانوں سے سنتا ہے رب وہ کان بن جاتا ہے. اور فرمایا وبصرہ الذی یبصر بہ, رب فرماتا ہے میں بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. ویدہ الذی یبطش بہا, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے. ورجلہ الذی یمشی بہا, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن پاؤں سے وہ چلتا ہے. اب دوستان نے بہت سے طرح توجہ کرنا, یہ جو رب نے فرمایا ہے کہ میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں, بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں, بندے کے کان بن جاتا ہوں, بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں, اس کا مطلب کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ تفسیر کبیر کے اندر اس کا مطلب ارشاد کرتے ہیں, کہتے ہیں جب بندہ رب تعالیٰ کا قرب پا لیتا ہے, نوافل کے ذریعے اس کا قرب حاصل کر لیتا ہے, پھر وہ بن جاتا ہے. رب فرماتا ہے میں بندے کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے یہ سنتا ہے. کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے, اے جملہ سن کے جنہ لطف آئے گا انہی محبت اظہار کرنا. کہتے ہیں اذا سارا نور جلال اللہ لہ سمعا سامع القریب والبعید, کہتے ہیں جب اللہ کے نور کا جلال بندے کے کان بن جاتا ہے, بندہ دور سے بھی ایسے سن لیتا ہے جیسے قریب سے سنتا ہے. سبحان اللہ, بندہ دور سے بھی ایسے سن لیتا ہے جیسے قریب سے سن لیتا ہے. ایسے واسطے جھنگ دے ٹبیاں تے بیٹھ کے حضرت سلطان باہو نے غوث پاک دی بارگاہ کی عرض کی تھی. آپ لکھتے ہیں سن فریاد میرا دیا پیرا
खबर लियो जट करके ओ मैं बात को खत्म करने लगा, वक्त हो चुका है, चूंकि नमाज का वक्त भी करीब है। अमल को बेहतर बनाए। तीसरे नंबर पर क्या था? अपने ज़ाहिर को बेहतर बनाना है, अपने ज़ाहिर को बेहतर बनाना है। हजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत से प्यार करना है। जिस तरह हजूर अलैहिस्सलाम ने लिबास पहना, उस तरह का लिबास पहनने की कोशिश करनी है। हजूर अलैहिस्सलाम ने मुबारक चेहरे के ऊपर सुन्नत रसूल सजाई, सुन्नत रसूल चेहरे के ऊपर सजाने की कोशिश कर रही है। और आखिरी जो जुमला है, बंदे का बातिन भी दुरुस्त होना चाहिए। इस्लाम में पूरे का पूरा दाखिल होने के लिए अंदर भी, आप कभी हमारे जो बड़े हैं, असलाफ हैं, उनकी जिंदगियों का मुताला करके देखें, आपको पता चलेगा वो जाहिर के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं देते थे जितनी बातिन के अंदर देते थे, जितना अंदर को साफ करते थे। हजरत सुल्तान बावाब एक मुरीशी, बस एक मिनट के अंदर मैं गुफ्तगू समेटन लगा। आप दा मुरीशी ते ओदी ड्यूटी सी भांडे धोना। एक दिन वो बुला के कहन लगे, तू यार भांडे धोना है, दस है भांडे धोन तू कोई सबक भी सीखिया? अब बर्तन धोने से क्या कोई बंदा, आम बंदा है, क्या सीख सकता है? ए बंदे ने तुसी आको जनाब धो के लिया के रख देगा। वो कहने लगा मैं तो कोई सबक नहीं सीखिया। फरमाया जा एक बारी फिर भांडे धो के आ। फिर आया, फरमाया हमको सीखे ही? कहने लगा नहीं। फिर आपने फरमाया जा धो के आ। तीजी बारी जो जान लगा ना, कहने लगा हजूर तुसी दस दियो ਇਹਦੇ ਤੋਂ सबक की लभदा है? जुमला सुनो ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगे यार कि हमारे बड़े कैसे थे। आपने उन्हें फरमाया भांडे दो असा यही नतीजा कढ़िया कि भांडे नूं ओना बाहरों नहीं मांजा जाता जिन्ना अंदरों मांजा जाता है। बर्तन को इतना बाहर से नहीं धोया जाता। इसलिए सिर्फ जाहिर के ऊपर कोशिश ना किया करें। जितना जाहिर को संवारने के लिए कोशिश करते हैं, कम अज कम इतनी कोशिश अपने अंदर को बेहतर बनाने के लिए भी करें। अल्लाह ताला की बात है, दुआ अल्लाह ताला मैंने जो कहा आपने सुना था, मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।